السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ہماری مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے اور جس میں صحابہ اکرام کے اور اولیاء اللہ کے واقعات ہم پڑھتے ہیں. اور اس تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو. یعنی جو واقعات اللہ کے نیک بندوں اور صحابہ کے ہم سنتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہم بھی ایسا عمل کرنے والے بن جائیں. تو اس میں ایک واقعہ تھا برکت کے نام سے. یعنی برکت کس چیز کا نام؟ تو ہم کثرت مانگتے ہیں اللہ سے یہ چیز خوب عطا فرما وہ چیز خوب عطا فرما، لیکن برکت کا ذکر نہیں کرتا. دعا یہ ہے اصل میں اللہم بارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما. اللہ سے جو مانگے اللہ پاک منع تو نہیں کرتے. اللہ پاک دینے میں کسی کے محتاج نہیں، ہم سب لینے میں اللہ کے محتاج. تو اس لیے اللہ پاک سے کثرت کی بجائے برکت مانگنے کی کوشش کریں ہم. تو اسی سے ایک ملتا جلتا واقعہ جو فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے، جس میں حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے اور ان میں ایک فرما بردار بیٹا تھا اور 3 نافرمان تھے. تو ان چاروں بیٹوں کا باپ بوڑھا ہو. تو جو فرما بردار بیٹا تھا اس نے اپنے تینوں بھائیوں سے کہا کہ دیکھو ہمارا والد بوڑھا ہو چکا ہے اور اب ہمیں مل کر اپنے والد کی خدمت کرنی چاہیے. تو اس فرما بردار بیٹے نے کہا کہ خدمت کے لیے میں بھی تیار ہوں، تم تینوں بھی بتاؤ. اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ میں خدمت اس نیت سے نہیں کر رہا کہ باپ کی میراث میں ساری لے. اور پھر ساتھ میں فرمایا تو میں اس شرط پر اپنے والد صاحب کی خدمت کروں گا کہ میں میراث سے کوئی حصہ نہیں. تو ان تینوں بیٹوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جاؤ تم ہی خدمت کرو، تم ہی سنبھالو، ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو وہ فرما بردار بیٹا اپنے والد صاحب کو لے کر اپنے گھر لے آیا اور ان کی خدمت کرنے لگا اور خوب خدمت کی. اور کچھ عرصے کے بعد والد کا انتقال ہو. انتقال کے کچھ دنوں کے بعد ایک رات اس کو خواب میں ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں جگہ ایک درخت کے نیچے 100 دینار پڑے ہوئے، تم جاؤ اور وہ دینار لے لو، وہ تمہارے. تو انہوں نے خواب میں ہی اس شخص سے یہ دریافت کیا کیا ان میں برکت ہے؟ تو جواب خواب میں ہی مل گیا کہ نہیں، ان 100 دیناروں میں برکت نہیں ہے. صبح اٹھے تو انہوں نے یہ خواب اپنی بیگم کو سنایا. تو بیگم نے کہا 100 دینار جائیں لے آئیں. اصرار کیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں لا سکتا کیونکہ ان میں برکت نہیں. اگلی رات پھر خواب آیا کہ دوسری کسی اور جگہ 10 دینار پڑے ہوئے، تم جاؤ اور وہ لے آؤ، وہ تمہارے ہیں. انہوں نے خواب میں پھر وہی سوال کیا کیا ان 10 دیناروں میں برکت ہے؟ تو جواب ملا نہیں، برکت ان 10 دیناروں میں بھی نہیں. صبح پھر انہوں نے اسی خواب کا ذکر اپنی وائف کے ساتھ کیا اور کہا یہ خواب آیا. وائف نے پھر اصرار کیا کہ جائیں لے آئیں، یہ 10 دینار بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں کیا کروں، برکت جو نہیں. پھر تیسری رات انہیں پھر خواب آیا اور پھر کہا گیا کہ فلاں جگہ 1 دینار پڑا ہوا. اور خواب میں اس شخص نے کہا فلاں جگہ 1 دینار پڑا ہوا ہے، جاؤ وہ لے لو، وہ تمہارا. اور انہوں نے خواب میں یہی سوال دوبارہ پوچھا کیا اس 1 دینار میں برکت ہے؟ تو اب جواب یہ ملا کہ ہاں اس 1 دینار میں برکت بھی ہے. میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دینار سونے کا ایک سکہ ہوتا تھا اور 20 دینار 7.5 تولے کے برابر ہوتا. تو تقریباً 1 دینار اشاریہ 65 تولے تقریباً بنتا ہے. آدھا تولہ سونے سے زیادہ بنتا تھا. اور آج کل کے حساب سے 2,51,900 روپے کا تولہ ہے. آج کل کے حساب سے 1 دینار 1.25 روپے کا بنتا ہے. تو صبح وہ گئے اور وہاں پر دیکھا کہ 1 دینار اس جگہ پر پڑا ہوا ہے. انہوں نے وہ اٹھا لیا اور پھر واپسی پر بازار سے سوچا کچھ چیزیں خرید لوں اور ساتھ کچھ کھانے پینے کے لیے بھی. تو انہوں نے 2 مچھلیاں لی اور دونوں مچھلیوں کو لے کر گھر آ گئے اور اپنی بیگم کو کاٹ کر پکانے کے لیے دی. جب ان کی بیگم نے دونوں مچھلیوں کو کاٹا تو ہر مچھلی سے ایک ایسا موتی نکلا جس جیسا موتی کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو. آہستہ آہستہ بات مشہور ہو گئی تو کہ فلاں شخص کے پاس 2 موتی ہیں، اور یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی. تو بادشاہ نے انہیں اپنے محل میں بلایا اور کہا وہ دونوں موتی بھی ساتھ لے کر آئے. وہ دونوں موتی ساتھ لے کر محل میں گئے. بادشاہ نے دیکھ اسے بہت زیادہ پسند آیا اور پھر بادشاہ نے پوچھا کہ ان کی کیا قیمت ہے. تو وہ جو فرمانبردار بیٹا تھا جس کو یہ دینار ملا اور پھر وہ مچھلیاں لے کر آیا اور پھر موتی ملے، انہوں نے کہا نہیں یہ میں بیچنا نہیں چاہتا. تو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ بادشاہ نے اصرار کرنے کے باوجود ان 2 موتیوں کی قیمت پتہ ہے کیا لگائی ہے؟ کتاب کے مطابق 90 خچروں کے برابر سونا لاد کر دیا گیا. ان 2 موتیوں کی قیمت 90 خچروں کے برابر مقدار میں سونا زیورات قیمت کے طور پر ادا کیے گئے. خچر ایک گھوڑا نما جانور ہوتا ہے، تو سوچیں 90 خچروں کے اوپر اتنا زیادہ مال لادا ہوگا. تو اس واقعے سے ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ ہم بھی اللہ پاک سے برکت مانگیں. دیکھیں انہوں نے برکت کا سوال بار بار کیا. شاید 100 دینار لے آتے لیکن یہ برکت نہ ملتی. 1 دینار کے پیچھے اللہ پاک نے انہیں اربوں کھربوں پتی بنا دیا. اور دوسرا سبق کہ والدین کی فرمانبرداری میں اور والدین کی خدمت میں کامیابی ہی کامیابی. ہم نے تو اپنے علماء سے سنا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اللہ پاک معاف فرمائے، اس کو دنیا میں ہی سزا ملنا شروع ہو
جائے. اس لیے میں آپ کو یہ مختصر دعا بھی بتا رہا ہوں، اللہم بارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما. یہ ضرور مانگا کریں. اور اگر آپ کے پیرنٹس ہیں ماشاءاللہ سے، والد ہیں والدہ ہیں، دونوں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، تو ان کی ضرور خدمت کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ پر برکتوں کے انبار کھول دے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.